بجلی کی قیمت میں مزید 2 روپے 52 پیسے فی یونٹ اضافہ، مہنگائی بے قابو۔ پاکستانی معیشت مسلسل زوال کا شکار، عوامی بے چینی بڑھنے لگی۔ کیا کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کامیاب ہو سکیں گے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف جمشید اقبال چیمہ سے، رہنما مسلم لیگ نون ہنا پرویز بٹ سے، سابق سربراہ ایف بی آر شبر زیدی سے، اور ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم سے۔ Good evening and a very warm welcome to the show. پاکستان کے عوام نے 2018 میں ملک میں تبدیلی کے لیے بڑے جوش و خروش سے تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا تھا، مگر آج 3 سال بعد قوم کی زندگیوں میں صرف ایک ہی تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ ایک کمر توڑ مہنگائی پاکستان میں آ چکی ہے، جس نے زندگی کو عام لوگوں کے لیے اذیتناک بنا دیا ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ عوام کے لیے ہر نیا دن ایک بری خبر لے کر ہی آ رہا ہے۔ آج ملک میں بجلی کی قیمت میں 2 روپے 52 پیسے فی یونٹ کا اضافہ ہو گیا۔ اس سے عوام جو کہ آپ سمجھے کہ جو ٹوٹل بوجھ ہے وہ 30 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا، جبکہ ڈالر کی قیمت جو کہ مومنٹیرلی ہمیں لگا کہ شاید اب تھم جائے، ایک بار پھر 172 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ حکومت بار بار عوام کو ریلیف دینے کے دعوے کر رہی ہے، مگر ریلیف کی بجائے عوام کو تکلیف مل رہی ہے۔ اپوزیشن بھی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر آ چکی ہے، مگر حکومت پر اعتماد ابھی تک فل کانفیڈنس دکھا رہی ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج سے انہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آج وزیر اطلاع فواد چودھری نے کہا کہ 2 یا 3 ماہ میں ملک میں مہنگائی کا طوفان رک جائے گا۔ لیٹس واچ دی انفارمیشن منسٹر۔ میں اپوزیشن کو مشورہ دوں گا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں۔ ہر وقت سازشیں کر کے آپ کامیاب پہلے بھی نہیں ہوئے، اور ہر وقت یہ کوئی 90 کی دہائی تو نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اسی کام میں لگے رہیں۔ سو انشاءاللہ تعالی حکومت جو ہے وہ مستحکم بھی ہے، اور اگلے 2-3 مہینوں میں یہ جو ایک طوفان اٹھایا گیا ہے مہنگائی کا، یہ بھی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ہم 2023 میں الیکشن کی طرف جائیں گے۔ یہ کانفیڈنس یقیناً اپوزیشن کے حوالے سے ہے، مگر کاش یہ کانفیڈنس اکانومی کے حوالے سے بھی ہوتا۔ دوسری جانب مشیر خزانہ شوکت ترین نے عوام کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ آئندہ 2 سال میں ملک میں سارے ٹیکس ختم کر دیے جائیں گے، اور صرف جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس باقی رہے گا۔ لیٹس واچ دی فائنانس منسٹر۔ یہ بھول جائیں کہ ٹیکس نہیں ہوگا، ہاں اس کو سمپلیفائی کریں گے۔ 2 ٹیکس ہوں گے، ایک انکم ٹیکس ہوگا اور ایک کنزمپشن ٹیکس ہوگا، جس کو آپ جی ایس ٹی کہتے ہیں۔ یہ باقی ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ، ٹرن اوور ٹیکس وغیرہ، اگر میرے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اگلے 2-3 سال میں یہ سب ختم ہو جائے گا۔ آپ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یہ 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں ہو سکتا، ہمیں جانا پڑے گا 6 سے 8%، تاکہ ہم اپنے لوگوں کا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اکنامک کنڈیشن چینج کریں۔ 7 سے 8% کے لیے ہمیں کم از کم 20% ٹیکس ٹو جی ڈی پی چاہیے، ڈبل کرنا ہے ہم نے۔ فارمر چیئرمین ایف بی آر سید شبر زیدی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے، یہ جو حکومت نے خبر دی ہے یہ ہو سکے گا؟ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، مہنگائی کے بارے میں یا ٹیکسز کی؟ دونوں۔ پہلے ٹیکسز سے شروع کرتے ہیں کہ کیا ٹیکس ختم ہونے والے ہیں ان another 2 years؟ دیکھیں یہاں تھوڑی سی نا غلط فہمی عوام کے لیے، شوکت صاحب جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج بھی شوکت صاحب اگر اس کو اکاؤنٹس کو دیکھیں تو آج بھی میجر ٹیکس 2 ہی ہیں، یا انکم ٹیکس ہے یا جی ایس ٹی ہے جو پروونشل اور فیڈرل ہے۔ باقی کسٹم اور ایکسائز تو آلریڈی ختم ہو چکا ہے، تو جو بات کہہ رہے ہیں وہ آلریڈی آج ہو چکی ہے۔ مطلب میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ آج بھی ہو چکا ہے۔ جو ود ہولڈنگ وغیرہ ہے وہ ختم۔ جو شوکت صاحب کہنا چاہ رہے ہیں، جو میں اگر ان کی بات کو صحیح سمجھاؤں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام انکم اب انکم بیس پہ ٹیکس ہوں گی، پریزمپٹیو بیس پہ ٹیکس نہیں ہوں گی، اور ہر آدمی اپنی انکم کی بنیاد پہ ٹیکس دے گا۔ یہ کہنا کہ ٹیکسز ختم ہو جائیں گے وہ آلریڈی نہیں ہے۔ ہمارا جو بنیادی ٹیکس ہے وہ آج بھی انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی ہی ہے، اور کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ تو یہ مجھے اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ یہ وہی چیز ہے، ہاں وہ ود ہولڈنگ اور ٹرن اوور ٹیکس جو اس میں ہم نے ایبریشنز ختم کی تیار کی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، مگر اس سے کوئی بنیادی
फिगर्स में फर्क नहीं पड़ने वाला। सो कोई चेंज नहीं आने वाला और असल इंतजार चेंज का ही था सबको। शब्बर जैदी साहब, आपकी ट्वीट है पाकिस्तान, आगे चलता हूं। अगर मैं आपकी ट्वीट पर भी आ जाऊं, उसको भी ऐड कर लेते हैं आपने। एक जी, उसमें उन्होंने कहा, अगली बात उन्होंने की जो बिल्कुल ठीक है, कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है हमारा जो आज है, अगर उसमें हम 5 से 6% इंक्रीज नहीं कर सके तो फिर हमारी लिए हालात अच्छे नहीं होंगे। तो अब सवाल जो मेरा और शौकत अजीज साहब का है, जिसके लिए मैं भी वहां मैं गया था, कि क्या हम 5 से 6% इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सवाल ये है। ये मेन सवाल। एंड यू आर विद हिम। सो आपने ट्वीट की, पाकिस्तान इकोनॉमी फंडामेंटल्स इंप्रूविंग बट प्राइस हाइक एंड आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन नॉट इन कंट्रोल, कॉमन मैन इज सफरिंग, सिस्टम नॉट सस्टेनेबल। काफी आपने खतरनाक बातें की है शहबाज जैदी साहब। आपने कहा स्टेटस को विल डिस्ट्रॉय द सोसाइटी, स्पेक्टेकुलर्स एंड गैम्बलर्स टू बी टेकन टू टास्क, पीपल ट्रस्ट इज इरोडिंग, लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर फिक्स। इन अदर वर्ड्स, ये तो एक अनार्की का मंजर नजर आ रहा है। देखिए, मैंने आपके इसके बाद मेरा जो इसके बाद वाला ट्वीट है वो ही पढ़े। मैंने कल परसों एक और ट्वीट दिया था जिसको मुझे बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आई है। मैंने कहा था कि पाकिस्तान अगर $10 बिलियन की फूड इंपोर्ट कर रहा है, $10 बिलियन का फूड इंपोर्ट कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान की मईशत सही नहीं है। हमें ये कहना भूल जाना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत सही है। शौकत तरीन साहब ने परसों ये बात की थी कि पाकिस्तान $10 बिलियन का फूड आइटम इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे ये दोनों अगर ट्वीट मिला लें तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट आज स्टेटस क्वो पे नहीं चल सकती। आपको पाकिस्तान की माशी मैनेजमेंट के अंदर बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, और बुनियादी तब्दीली ये है, मेरे हिसाब से एक ही है बस, वो है कि आप मईशत को दस्तावेजी बनाएं। शौकत साहब कुछ भी कर लें, कोई भी लॉ ले आए, जब तक मईशत दस्तावेजी नहीं होगी आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ सकता। और मईशत के दस्तावेजी होने में आपके ट्रेडर, आपके आड़ती, आपके बैंक अकाउंट होल्डर्स और आपका कारोबारी तबका सबसे बड़ी रुकावट है, और रियल एस्टेट के टाइकून रुकावट है। वो मईशत को दस्तावेजी नहीं होने दे रहे, और जब तक मईशत दस्तावेजी नहीं होगी, कोई फरिश्ता भी आ जाए इस मुल्क में, टैक्स की बेस नहीं बढ़ सकती। तो ये बात ध्यान से सुने, जो मैं बार बार कहता हूं, ये मेरी ये फील्ड है। शौकत तरीन साहब की जनरलाइज फील्ड नहीं है, मेरी फील्ड इस तरह है कि मैं तो इस फील्ड में सारी जिंदगी गुजारी है। जब तक आप मईशत को दस्तावेजी नहीं करेंगे, उस वक्त तक टैक्स की बेस कभी नहीं बढ़ेगी। यही IMF कह रहा है, यही मैं कह रहा हूं, यही कोई भी आदमी जो टैक्स को जानता है वो ये कह रहा है। अगर हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम दस्तावेजी करे बगैर टैक्स को बढ़ा लेंगे या कोई मेजर ऐसा लगा लेंगे, कोई कानून ऐसा बना देंगे, तो फिर ये हमारी खाम ख्याली है, ये नहीं होगा। और जहां पे नाकामी मेरी भी थी और आज 3 साल की नाकामी में है, वो ये है हमारी ये है कि हम मईशत को दस्तावेजी करने के तमाम इक़दामात में पीछे हटे हैं। मैंने कहा था कि हम 50,000 की परचेज पे NIC कार्ड लगाएंगे, वो हम आज तक इंप्लीमेंट नहीं कर सके। मैंने कहा था कि हम ट्रैक एंड ट्रेस लगाएंगे, वो हम आज तक इंप्लीमेंट नहीं कर सके। मैंने कहा था कि हम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को रिकॉर्ड पे लाएंगे, हम वो नहीं कर सके। मैंने ये कहा था कि आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन का एक्सेस देंगे, वो हम नहीं कर सके। तो हम क्या कर सके हैं? मैं उसका 100% कसूरवार अपने आप को समझता हूं। मैं नहीं कर सका, मैं बाहर आ गया, मगर इसीलिए तो करना है मैडम। यस, ये सवाल जमशेद चीमा साहब आपकी तरफ आ रहा है कि करना किसने है। इस वक्त जो मामलात हैं, चाहे शहबाज जैदी साहब का ओपिनियन ले लें, बरतानवी अखबार द गार्डियन ने भी आज काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल लिखी है। वो ये लिख रहे हैं कि इमरान खान गरीबों को कुचल रहे हैं, अफरात सर बढ़ने से अवाम में गुस्सा बढ़ रहा, मुआशी बदहाली पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को शदीद दबाव में डाल रही है, मुल्क में बदअमनी बढ़ने का ख़तरा लाहक है, जिसकी वजह रिकॉर्ड महंगाई है जो कि दुनिया में 4थी बुलंद तरीन शरह पे है। अब ये गार्डियन कह रहा है चीमा साहब, और गवर्नमेंट फिर भी ये क्लेम कर रही है कि अभी उतनी महंगाई नहीं हुई। एक है कि आपकी इस वक्त इन्फ्लेशन क्या है, और दूसरा ये है कि आपका प्राइस स्ट्रक्चर क्या है। सो ये दो अलग चीज़ें हैं।
پرائس سٹرکچر اگر ہم دیکھیں تو ہم فوڈ آئٹم میں چلے جائیں یا انرجی میں چلے جائیں، میٹل میں تو ہر دنیا میں ایک ہی جیسی ہے، لیکن آپ کہہ لیں کہ جو انرجی سیکٹر میں اسپیشلی یو کین سے دس تیل اور گیس، یہ دو دنیا سے ہم بہت سستی بیچ رہے ہیں. ایل پی جی جو ہے یہ دنیا کے برابر ہی ہے، یا یو کین سے دس میٹلز وہ ہمارے برابر ہیں. فوڈ میں ہم بہت سستے ہیں، فوڈ میں ہم سستے ہیں اور انرجی میں سستے ہیں. دو میجر چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، لہٰذا یہ ایبسولوٹ سستے ہونا اور بات ہے اور انفلیشن اور بات ہے. سو ہمارے ہاں انفلیشن جو ہے اس وقت اگر 8.5 سے 9% ہے، تو 8.5-9% جو انفلیشن ہے یہ ڈیفینیٹلی کچھ ملکوں سے زیادہ ہے، کچھ ملکوں سے کم ہے، لیکن ایبسولوٹلی ہم سستے ہیں. اگر ہم ذرا فگرز سے نکل کر آئے، ایک عام سیاسی بات کہ جب آپ کو انٹرنیشنل پبلیکیشنز پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں، جب دیگر چینلز میں بات ہونا شروع ہو جائے، آپ کے اندرونی حلقوں میں بات ہونا شروع ہو جائے، تو کیا حکومت وقت کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایک انریسٹ ضرور آ چکا ہے اب؟ نہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل جو فورم ہے، انٹرنیشنل فورم بہت زیادہ آپ کہہ لیں اپنا ایجنڈا ٹو کرتے ہیں. وہ آپ سے خوش ہیں یا نہیں ہیں، آپ ان کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے. آپ بڑے رسپیکٹیبل انٹرنیشنل فورم ہے، مطلب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے یا آپ کا FATF ہے، یہ مطلب بیسیکلی ایجنڈے کے پہ بنائے گئے ہوئے، لیکن اتنے پرانے ہیں کہ ان کی کچھ نہ کوئی کریڈیبلٹی لوگوں کو نظر آتی ہے کہ جو فلاں فورم نے کہہ دیا. مثلا یہاں عادل گیلانی صاحب ماشاءاللہ، یہ آپ کہہ لیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وزیر اعظم اس میں جاب کرتے تھے وہ نواز شریف کے ساتھ. تو اس طرح کے بندوں کی کیا مطلب آپ کہہ لیں کہ کریڈیبلٹی ہو سکتی ہے یا کتنی ان کی ہو سکتی ہے. بہت سارے اس طرح کے ادارے موجود ہیں یہاں پہ کہ جو مطلب آپ کے لیے پیڈ ہوتے ہیں، یا یہاں پاکستان میں 2-3 بیسکلی ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل فرنٹ پر آپ کو سپورٹ نہیں ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بعض اوقات بات ٹھیک بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات بات بالکل غلط ہوتی ہے اپنے ایجنڈے کے مطابق. دیکھیں آج کل ہم نے ایک بڑا اہم کام کیا ہے. ہم نے انٹرنیشنل جو بھی آپ نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا ہتھیار بننے سے انکار کیا ہے. جب ہم نے ان سے ہتھیار بننے سے انکار کیا تو وہ ناراض ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں میں کہہ رہا ناراض ہیں، ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر بات کریں مہنگائی کی، تو مہنگائی تو پوسٹ کووڈ ہے دنیا میں. اس کا امپیکٹ ہمارے ہاں دیکھیں، ہم 2 چیزیں مہنگائی کو 3 چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. ایک میٹل ہے، ایک انرجی ہے اور تیسری فوڈ ہے. یہاں پہ میٹل جو ہے ہم ساری باہر سے منگواتے ہیں، لوکل میٹل نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل پرائز کے مطابق ہے. پھر انرجی میں اگر دیکھیں تو تیل بھی ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، LPG بھی باہر سے منگوا رہے ہیں، کوئلہ بھی باہر سے منگوا رہے ہیں. یہ دنیا میں دگنے سے زیادہ 3 گنا زیادہ مہنگا ہوا، اس کا بھی امپیکٹ موجود ہے. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں ٹیکس کم کریں. ہم نے ٹیکس کم لگایا، ٹیکسنگ کم کی ہے. لہٰذا آج اگر عمران خان کہتے ہیں کہ ہم سارے خطے میں سوائے 21 آئل ایکسپورٹنگ کنٹری کے علاوہ ہم تیل سستا بھیجتے ہیں، تو بات ٹھیک ہے. بات بریک کی طرف جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ہنا پرویز بھی موجود ہیں. اپوزیشن مسلسل احتجاج کر رہے. ہنا ہر سیلف پرسنلی وہ احتجاج میں شریک ہو رہی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں آ کر کہ اپوزیشن اس معاملے کو جو کہ گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے اینڈ دیر از اونلی certain much that they can do، اور وہ کر چکے ہیں. سو پولیٹیکل گین کیا ہوگا اپوزیشن کو، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی نے عوام کو پریشان کیا ہوا ہے. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. اپوزیشن نے تقریباً تمام جماعتوں نے مہنگائی کے معاملے پر حکومت کو نشانہ بنایا ہوا ہے. ایک نظر ڈالتے ہیں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ سامنے نظر آتی ہے. چینی کی قیمت 2018 میں 55 روپے کلو تھی، 3 سال بعد یہ 150 روپے کلو ہو چکی ہے. آٹا 2018 میں 37 روپے کلو تھا، آج 3 سال بعد یہ 70 روپے کلو ہو چکا ہے. خوردنی تیل 2018 میں 160 روپے لیٹر تھا، جو اب 360 روپے لیٹر ہو چکا ہے. مسور کی دال 2018 میں 112 روپے کلو تھی، جو اب 170 روپے کلو مل رہی ہے. صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن آواز اٹھاتی ہے، احتجاج کرتی ہے، مہنگائی اور زیادہ ہو جاتی ہے. وہ پھر آواز اٹھاتے ہیں، پھر اور زیادہ ہو جاتی ہے. اس حوالے سے قمر زمان قائرہ صاحب نے کیا کہا، ذرا دیکھیے. ہم جب نئے انتخاب کی طرف چلنے کی بات کرتے ہیں، مسلم لیگ کے لیڈر کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے. ہم کہتے ہیں کہ جب پنجاب کی حکومت ختم ہو گئی تو مرکزی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو یہ حکومتیں سوٹ کرتی ہیں، ہم کیوں گرائیں. میاں نواز شریف صاحب، آپ جو نعرہ لے کے چلے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، اگر آپ کے کچھ ساتھی آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، کس کے ساتھ؟
क्या आपने हुकूमत के साथ बातचीत करनी है, अपोजिशन से बातचीत करनी है, या उनसे बातचीत करनी है जिनके खिलाफ वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले हैं? हिना परवेज भट्ट साहिबा, आप लोगों को भी कसूरवार गिरदार रहे हैं कमर ज़मान कायरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरीहा। देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया वोट को इज्जत दो और से और स्ट्रांग होता जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका रिसेंटली अभी मियाँ साहब ने ट्वीट की जिसमें दस्का का जो बाई इलेक्शन था उसकी इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट पे कि ये प्रूव हो गया कि इमरान खान और उसके 40 चोर जो हैं वो धांधली में मुलव्वस थे और आरटीएस बिठा के इनको 2018 में हमारे पे मुसल्लत किया गया। और अब दस्का की बाई इलेक्शन की रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया कि इनके अपने मशीर, इनके कैबिनेट मेंबर्स, फिर दोस्त आशिक अबान साहिबा, उस्मान बुजदार, उस्मान डार और इमरान खान खुद मुलव्वस थे इलेक्शन चोरी में। तो मुझे तो बड़ा फख्र है इस बात पे कि मियाँ साहब का बयानिया बहुत ही मकबूल है और आज नहीं और जितना जितना टाइम आगे गुजरता जाएगा मियाँ साहब का बयानिया और मजबूत होता जाएगा, क्योंकि PMLN अकेली पार्टी है जो लोगों के अवाम के वोटों से आती है और इसीलिए आपको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अवाम में बहुत पॉपुलर है। ये जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जो कल नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ उनमें भी ये मौजूद नहीं थे, क्योंकि इन्होंने ना तो पार्लियामेंट को कभी अहमियत दी और ना ही इन्होंने अवाम को कभी अहमियत दी। अभी आप महंगाई की बात कर रही थी तो आप देख लें कि इकोनॉमिस्ट ने कह दिया कि पाकिस्तान 4th कंट्री है महंगाई पे। द गार्डियन ने कह दिया कि मुल्क में कितनी महंगाई है। पाकिस्तान की ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स रोज बताते हैं कि इन्फ्लेशन रेट कितनी ज्यादा है, लेकिन फवाद चौधरी साहब आते हैं और आज भी बयान देते हैं कि सस्ता तरीन जो मुल्क है पाकिस्तान है। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि इनके झूठ कब तक कहां तक चलते हैं। आप देखिए कि इनको चाहिए इमरान खान साहब के और उनके 40 चोरों को एटलीस्ट एक कंसेंसस डेवलप कर ले कि महंगाई की रीजन क्या है। महंगाई की रीजन ऑपोजिशन है, महंगाई की रीजन पिछड़ी हुकूमतें हैं, महंगाई की रीजन है कि जो है इंटरनेशनल आलमी प्राइस है या मुल्क सस्ता तरीन है, महंगाई है ही नहीं। आप मेरी बात सुने, आज हम सर्वे करते हैं, मेरे साथ चले बाजार में और देख लें प्राइसेस। अवाम जो है एक ही बात कर रही है कि बहुत ज्यादा महंगाई है, लेकिन ये आते हैं और आके फवाद चौधरी साहब एक बयान देते हैं और माशाल्लाह आज इमरान खान साहब ने बयान दिया। और इमरान खान साहब की बात जो उन्होंने आज की उसकी 2-3 बातें कि पाकिस्तान बिल्कुल एक अजीम मुल्क जो है ना वो बनने वाला था अगर ये 2018 में आरटीएस को बिठा के हमारे पे मुसल्लत ना किए जाते, क्योंकि हम तो 2025 की पॉलिसी बना रही थी। हमारे टाइम पे जीडीपी 5.8 था और प्रोजेक्शंस थी कि इन द कमिंग ईयर्स जीडीपी 7% तक पहुंचेगा। इन्फ्लेशन हमारे टाइम में लोएस्ट थी। तो अगर हम अजीम मुल्क बन जाते अगर इमरान खान साहब हमारे पे मुलव्वस ना किए जाते, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने फिर आके इखलाकियात का ना मॉरल कंपस की हमें बातें की। तो अगर इखलाकियात की बात हम करें, कमर ज़मान कायरा साहब तो यही आपको कह रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि आप लोग चाहते हैं कि ये इसी तरीके से कंटिन्यू हो, दिस सूट्स यू। देखिए, मैं कमर ज़मान कायरा का आपकी भी बात पे जो है वो रिस्पॉन्ड करूंगी, लेकिन आई बिलीव कि पीडीएम ने अभी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है कि हम हर सूबों में महंगाई पे मार्च करेंगे और इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च के लिए भी डेट उन्होंने बता दी है। और पीपल्स पार्टी इज 100% वेलकम टू कम ऑन बोर्ड, लेकिन ऑपोजिशन को यूनाइटेड होना चाहिए जब अवाम के इश्यूज के ऊपर बात रेज करनी है। लेकिन एक बात मैं अपनी कंप्लीट कर लूं, इखलाकियात का मुझे इमरान खान ने बड़ा इखलाकियात का हमें दर्स दिया। तो जब इखलाकियात का दर्स दिया था तब इनको पता नहीं था कि जो शुगर कमीशन में लोगों के नाम आए थे उनको भी एहतसाब के अंदर लेके आते। जब अद्वियात चोरों के जिनने 500% प्राइसेस इंक्रीज की, और अभी शर्म आनी चाहिए कि पंजाब के अंदर जो डेंगू के केसेस हैं कितने हाई पे पहुंच गए। हमारे पास पैराडोल अवेलेबल नहीं है, बुखार की दवाई अवेलेबल नहीं है, मरीजों के पास जगह नहीं है। जब इन्होंने रिंग रोड स्कैंडल के ऊपर एहतसाब नहीं किया, जब बीआरटी पे नहीं किया और नैब की ऑर्डिनेंस दी, तब इनको इखलाकियात का दावा नहीं करना आया। तो ये मुनाफिक आपके वजीर आजम साहब हैं जो एडवाइस देते हैं, लेकिन दोबारा महंगाई की तरफ चलते हैं ना, बातों पे अमल भी किया करें। एहतसाब का नारा लगा के आए थे, एहतसाब
اپنے وزراء 40 جو چور انہیں اپنی کیبنٹ میں بٹھائے ہوئے, سارے آٹا چور, چینی چور, ادویات چور, جب اپنے کیبنٹ میں بٹھائے ہوئے, یہ کب بات کرتے ہیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, تو چوروں کو اپنے کیبنٹ میں کیوں بٹھایا ہوئے انہوں نے؟ رائٹ. شہباز زیدی صاحب, ایک جو بار بار گورنمنٹ کا یہ نیریٹو ہے کہ انٹرنیشنل فینومینا ہے کووڈ کی وجہ سے بھی, اور انٹرنیشنلی کمپیریزن کریں تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بہت آسانی ہے. ایک اوورسیز ورسز پاکستانیز کی بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے, اس کے بارے میں اگر ہمیں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں نے ابھی چیبہ صاحب کی بات بھی سنی اور ہنا پرویز بٹ صاحب کی بات بھی سنی. میں دونوں کی بات کے درمیان کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں یا عمران صاحب کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ مہنگائی نہیں ہے اور یہ انٹرنیشنل مہنگائی کی وجہ سے ہے, تو وہ صحیح نہیں کہہ رہے. یہ میں بالکل کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, اور میں اس پہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی جو اسینشل کموڈٹی ہے اس پہ مہنگائی ہوئی ہے, اور مہنگائی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے, اور اسینشل کموڈٹیز کی پرائسز عام آدمی کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہیں. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر شوکت فواز چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے اور انٹرنیشنل پرائسز کی وجہ سے ہوئی ہے, تو وہ غلط کہہ رہے ہیں. آٹے کی پرائس کی انکریز انٹرنیشنل پرائسز سے نہیں ہو رہی, کیونکہ آٹا ہم لوکلی پروڈیوس کرتے ہیں. ٹماٹر کی کوئی تعلق نہیں ہے انٹرنیشنل پرائس سے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات آپ نے کی, جو ہنا پرویز بٹ صاحبہ کہہ رہی ہیں, مجھے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے اور نواز شریف کا بیانیہ کیا نہیں ہے. مگر اپوزیشن کو اگر مہنگائی کا, یس ان کا رائٹ ہے کہ وہ مہنگائی کے بارے میں اگر عوام کو پریشانی ہے تو اس کو پروٹیسٹ کرے, ان کا کوئی ان کا رائٹ ہے اس کے لیے. مگر میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں کہتی کہ یہ ناکام ہے. یہ اپوزیشن نہیں ہے. یہ لوگ اپوزیشن جو ہوتی ہے دنیا میں پارلیمنٹری سسٹم میں, وہ یہ نہیں کہتی کہ گورنمنٹ ناکام ہے. وہ ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ ناکامی کس وجہ سے ہے. اگر ہنا صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی ناکامی اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, تو ہنا صاحبہ غلط کہہ رہی ہیں. اگر آپ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی ناکامی اس وجہ سے ہے کہ ان سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے صحیح ہو. میں تیسری بات جو ہنا صاحبہ کو جواب بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اگر ان کا یہ خیال ہے اور یہ سمجھتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کی اکنومی کو کہیں آسمان پہ لے جا رہے تھے اور وہ ہم نیچے لے آئے, یا عمران خان صاحب نیچے لے آئے, تو وہ میرے ساتھ اس کے اوپر بیٹھ کے کسی اپنے اکنومسٹ کو بٹھا دیں. اور میں بتا سکتا ہوں کہ 2018 جون 2018 جو میاں صاحب کی گورنمنٹ کا آخری دن تھا, اس سے بدترین پوزیشن گورنمنٹ کی کبھی نہیں تھی. پاکستان کی سب سے بدترین پوزیشن 30 جون 2018 کو تھی, جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. تو میاں صاحب ہو یا پیپلز پارٹی ہو, ان کو میں معاشی مسئلوں میں ریلیونٹ سمجھتا ہی نہیں ہوں. یہ ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, نہ عمران خان کے بس کی بات ہے. میں یہ کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں, میری بات کو تھوڑا غور سمجھیں. یہ جو تینوں آدمی جو ڈیل کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی معاشی حقیقتوں سے دور ہیں, اور پاکستان 1970 سے لے کر آج تک مستقل غربت کے دائرے میں جاتا جا رہا ہے, اور پاکستان کا عام آدمی مستقل سفر کر رہا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ نواز شریف کی ہو, چاہے وہ مشرف کی ہو, چاہے وہ زرداری کی ہو, چاہے وہ عمران خان کی ہو. اور یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ کوئی فیکٹ اینڈ فگر لے لیں کہ پاکستان میں غریب آدمی کی پوزیشن کیا ہوئی ہے 70 کے بعد سے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں مافیاز نے گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر لیا ہے. یہ جو مہنگائی آپ کر رہے ہیں, یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ کرپشن کا پیسہ مارکیٹ میں لگا ہوا ہے. ٹماٹر کی جو قیمت چونیا میں ہے اس سے 4 گنی لاہور میں ہے, اس لیے کہ مارکیٹ میں لوگوں نے ٹماٹر کو ہولڈ کیا ہوا ہے, انہوں نے منڈیوں کو ہولڈنگ کی ہوئی ہے. چینی میں اس لیے بھی مہنگائی ہے کہ چینی جب مل سے بکتی ہے اور کنزیومر جاتی ہے, وہ سب انڈاکومنٹڈ ہے, چاہے وہ مل جہانگیر زرداری کی ہو, تالاب میں ہیں. بٹ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے شہباز زیدی صاحب, اس سلوشن کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, میری بات سمجھے کہ میں اس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ٹویٹ میں بھی لکھا ہے اور کل بھی میں نے لکھا ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا. یہ پارلیمنٹ چاہے وہ ایم این اے نواز شریف کا ہو یا وہ ایم این اے عمران خان کا ہو, وہ اس ملک کو نہیں چلا سکتے.
جب تک وہ معیشت کے بنیادی زاویوں کو صحیح نہیں کریں. میرا آپ لیسن ٹو اٹ دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے. اگر کوئی ملک $10 بلین کی ایگریکلچر پروڈیوس کر رہا ہے, امپورٹ کر رہا ہے, تو کیا یہ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں, یہ 30-40 سال کی بد امنی ہے, معاشی بدحالی ہے جو ہم نے پیدا کی ہے. اب ہم آج بیٹھ کے سیاسی گیم کھیل رہے ہیں کہ یہ اس کی غلطی ہے اس کی غلطی. یہ میں ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں کہ عمران خان نے کوئی کریکشن نہیں کی, اس پہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مگر یہ کہنا کہ جی یہ کوئی کرپشن کر رہا ہے, چینی میں کیا ہوا ہے بتائیں مجھے. آج چینی میں کیا پوزیشن ہے؟ آپ چینی چور کر رہے ہیں, مجھے کوئی بندہ بتا دے چینی میں کیا ہے. میں آج گارنٹی سے آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی چینی بیچنے والے ہیں, کوئی مل, چاہے وہ نواز شریف کی ہو, چاہے وہ سلمان شہباز کی ہو, چاہے وہ جہانگیر ترین کی ہو, چاہے وہ زرداری کی ہو, چاہے وہ چودھری شجاعت کی ہو, کوئی مل رجسٹرڈ ڈیلر کو چینی نہیں بیچتی. میں چیئرمین FBR رہ کر آیا ہوں, میں آپ سے گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, وہ انڈاکومنٹڈ اکنامی میں چینی بیچتے ہیں, سب ایک تھالی میں کھا رہے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں ملک کی بھلائی تو پھر یہ ڈاکومنٹیشن کی طرف آئیں, یہ ملک کو صحیح کریں. یہ تقریریں کرنا, یہ بیانیہ, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں, اس کا کوئی تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے. یہ سیاست ہے, چلے کریں, ان کی مرضی ہے, مگر ہمارا سبجیکٹ سیاست نہیں ہے. رائٹ, ویری امپورٹنٹ ورڈز ہینا, آپ بھی اور چیمہ صاحب آپ اس کا ڈیٹیل میں بات کریں. ہم ایک کوئک بریک لے رہے ہیں اینڈ آئی ایم کمنگ بیک. ڈیٹیل میں بات کر دی ہے اب شہباز زیدی صاحب نے. یو ہیو ایکول رائٹ ٹو ریسپونڈ. ویل بی بیک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے شہباز زیدی صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے. آئی کم ٹو یو چیمہ صاحب, بڑا کلیئرلی کہ اگرچہ آپ لوگ پرابلم نہیں ہے لیکن پرابلم کا سلوشن بھی نہیں دے سکے. اس میں آپ کہہ لیں کہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ اس میں جو بات کر رہے ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب کر رہے ہیں یا اپوزیشن کر رہی ہے, سچی بات ہے یہ اگر تو مہنگائی ایشو ہے, ڈیفینیٹلی مطلب مہنگائی ہے بھی اور ایشو بھی ہے, بٹ ہاں میں اگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں مہنگائی ایشو ہے تو اس وقت آپ کہہ لیں کہ کچھ چیزیں جو فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے, وہ پیٹرول ہے, وہ گیس ہے, وہ بجلی ہے, یہ سارے پاکستان میں ایک ریٹ پہ ملتی ہے. دوسری چیزیں ہیں جو آپ کہہ لیں صوبائی گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے, وہ آٹے کا ریٹ ہے, دال ہے, یہ آپ کہہ لیں کہ چینی ہے, وہ دودھ ہے, باقی چیزیں ساری کھانے پینے کی ساری فوڈ تقریباً کنٹرول کرتی ہے آپ کی لوکل گورنمنٹ اپنا صوبائی گورنمنٹ. اب صوبائی گورنمنٹ میں دیکھیں تو اس وقت آٹا, چینی اور دودھ, یہ 3 بڑے آئٹم ہیں. یہ بڑے آئٹم جو ہے ان کا جو آپ کہہ لیں کہ 62% شیئر ہے مہنگائی میں, جو 62% شیئر ویٹیج ہے وہ فوڈ کی ہے. اس 62% میں 25% یہ 3 آئٹم ہیں. 18% دودھ ہے, 4% آٹا ہے اور 4% 3% چینی ہے. سو 25% جن کا شیئر ہے, یہ تینوں کراچی میں 25 سے 30% زیادہ مہنگی ہیں باقی پاکستان سے. مطلب آج کی ڈیٹ میں کراچی میں یا سندھ میں آٹا 80 روپے ہے, پنجاب میں 55 روپے ہے. آج جو آپ کو 60 روپے آٹا نظر آ رہا ہے, یہ 59 روپے 80 پیسے ایوریج ریٹ ہے. یہ بیورو آف اسٹیٹس کا اس ہفتے کا ریٹ ہے 59 روپے 80 پیسے. جو سوال تھا سلوشن کا, اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ حکومت صرف یہ بتاتی ہے کہ وہ جگہ آپ سے زیادہ بری ہے یا وہ پہلے والے اس سے بھی برے تھے, لیکن آپ لوگوں کا سلوشن نہیں آیا. اچھا مجھے تھوڑا سا بات کر لینے پلیز, آپ بار بار میں ٹوکتی ہیں. اچھا بار بار نہ ٹوکیں. اچھا اب جو جہاں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اس کے بارے میں پچھلی اپوزیشن لیڈر کی یا مریم بی بی کی یا فضل الرحمان صاحب کی 60 تقریریں نکال لیں, کوئی ذکر نہیں آ رہا. دوسری بات کہ جو لوگ اس ریزن ہیں, کاز ہیں, وہ بڑے دھڑلے سے سینہ چوڑا کر کے مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں, مہنگائی کے بارے میں احتجاج کرنے کو تیار ہیں. مثلا جسٹ آپ یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, اس کو زیدی صاحب ضرور اس کو انڈورس کریں گے. اس کے 52 پوائنٹ سے یہ ویکلی لیتا ہے, ڈیٹا لیتا ہے. اس 52 میں 22 پوائنٹس جو ہیں وہ کراچی میں ہیں, اور وہ پوائنٹ چینج نہیں ہوتے, یہ اوورال آئین کا حصہ ہیں. لہٰذا ان 22 پوائنٹس جو ہیں 40% جو ڈیٹا آتا ہے وہ کراچی سے آتا ہے. اور کراچی میں اس وقت جو مہنگائی آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے اس کی مین وجہ کہ کراچی میں مہنگائی بھی زیادہ ہے اور پوائنٹ بھی وہاں زیادہ ہیں. وہ اوورال اگر دیکھیں تو کراچی کی آبادی 10% ہے پاکستان کا, لیکن پوائنٹ اگر دیکھیں تو 40% ہے. وہ 40% جب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایوریج کو تو بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر جاتے ہیں. سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بات کی آٹا 70 روپے ہے, آٹا 70 روپے نہیں ہے. آٹا آپ کو جتنا چاہیے, جتنے 100 ٹرک چاہیے کسی بھی دکان سے, آپ کو پنجاب میں 55 روپے کلو ملے گا. آپ کی یہ فگر بالکل غلط ہے کہ آٹا پنجاب میں یا آٹا پاکستان میں 70 روپے ہے. ہاں آٹا کراچی میں 80 روپے ہے. آٹا کراچی میں 80 روپے. اگر آپ
آپ آٹے کی کراچی میں بات کریں تو آپ غلط بات کر رہی ہیں, وہاں 70 روپے نہیں 80 روپے ہے. اگر آپ پنجاب کی بات کریں پنجاب میں تو آٹا 55 روپے ہے. اسی طرح دیکھیں یہ کل جو اتفاق شوگر مل سے 55,000 بوری چینی پکڑی گئی, وہ باہر کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے. بھائی آپ چور ہو, چینی آپ کے گھر میں ملے, چینی آپ کے گھر میں ملے, 55,000 بوری آپ کی ملوں میں چھپائی ہوئی ہے, کسان کے پیسے آپ نہ دیں, ٹھیک ہے, چھپائیں آپ, مافیا آپ بن جائیں, اور آ کے باہر آ کے میں نے چور کسی کے گھر کے لوٹ کے تو باہر کھڑا ہو کے شور کرے کہ ان کا گھر خالی ہے. بھائی آپ نے لوٹا ہے, گھر میرا خالی تو اس لیے ہوا کہ آپ لوٹ رہے ہیں, آپ نے ابھی چوری کی ہے. سو یا میرے کو پیسے چھین کے لے جائے اور کہے یہ غریب ہو گیا. بھائی غریب تو میں آپ کی وجہ سے ہوا ہوں. سو بیسیکلی پھر آپ نے ایک سوال پوچھا کہ جی ہمارا مہنگائی کے بارے میں بیانیہ کیا. آپ نے کہا کیا انٹرنیشنل ہے, کیا آپ کہہ لیں کہ یو کین سے کہ اپوزیشن ہے, یا آپ کہہ لیں کہ ڈیو ٹو کووڈ ہے. یہ تینوں ریزنز ہیں. اگر آپ بجلی کی قیمت کا اندازہ کریں گے تو پریویس گورنمنٹ ہے. اگر آپ تیل کی بات کریں, اگر آپ کوئلے کی بات کریں تو یہ انٹرنیشنل ہے. اگر آپ میٹل کی بات کریں تو انٹرنیشنل ہے. اگر آپ فوڈ کی بات کریں تو فوڈ میں تیل جو ہے کھانے کا وہ انٹرنیشنل ہے, اور باقی جو ہے اس کا ہم ذمہ دار ہیں. تو اس میں آپ کہہ لیں کہ جو آٹا آپ, اس میں سمپل سی بات ہے, جو آٹا آپ کو ملتا تھا شہباز شریف کے دور میں, جب مشرف کے سے یا پرویز علائی سے آٹا ٹرانسفر ہوا 19 روپے کلو, اور جب شہباز شریف نے ہمیں ٹرانسفر کیا تو 38 روپے کلو. آج آٹا پاکستانیوں کے لیے 55 روپے کلو ہے, اور غریبوں کے لیے 43 روپے کلو ہے, جو بھی ہم احساس پروگرام میں دے رہے ہیں. سو ہم نے یہاں پہ جہاں جہاں پرفارم کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے. آپ اس میں دیکھیں فروٹس اینڈ ویجیٹیبل میں 3 سال میں مہنگائی 3.3% ہوئی. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں مہنگائی چاول میں تھوڑی ہوئی. جو چیزیں پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں مہنگائی تھوڑی ہوئی ہے. جو چیزیں امپورٹ ہوتی تھی وہ انٹرنیشنل فینامنا موجود ہے ڈیفینیٹلی. تو باقی یہ ہے کہ ہمیں جو لوگ اس کی ریزن ہیں, جو لوگ اس کی ریزن ہیں. شہباز زیدی's tweet also. جی ہم اگر اجازت ہیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے, لیٹ ہر رسپونڈ آلسو. جی ہنا صاحبہ, آپ نے شہباز زیدی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو سن لیا, آپ نے چیمہ صاحب کی بات بھی سن لی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگ پارٹ آف دا پرابلم نہیں ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو شہباز زیدی صاحب نے ایک بڑا اچھا مشورہ دیا کہ یہ تقریریں نہ کریں. تو میں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دوں گی کہ آ کے تقریریں نہ کریں, کیونکہ وہ آتے ہیں ایڈوائسز بہت کر جاتے ہیں لیکن اس میں عمل درآمد کچھ نہیں ہوتا. ایک منافق انسان کی نشانی ہوتی ہے جو آتا ہے اور احتساب کی بات کرتا ہے لیکن اپنے کابینہ کے 40 چوروں کا احتساب نہیں کرتا, پہلی چیز. دوسری بات, وہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے لیکن الیکشن کمیشن کی رپورٹ آتی ہے اور وہ ثابت کر دیتی ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ ووٹ چوری میں ملوث تھی, اور کیسے عثمان بزدان نے جو ہے اور ان کے باقی وزراء نے ایڈمنسٹریشن کو اور پولیس کو کہا کہ ووٹ چوری کرو. تو سب سے پہلے جو اخلاقیات کے آ کے باتیں کرتا ہے اور اپنے کیبنٹ کے منسٹرز, وہ یہ بات تو میں شہباز زیدی صاحب کی مانتی ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کو ضرور مشورہ دیں کہ تقریریں نہ کریں, پہلی بات. دوسری بات, میں بلیو کرتی ہوں کہ مہنگائی اس لیے ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت انکمپیٹنٹ ہے اور کرپٹ ہے. انکمپیٹنٹ اس لیے ہے کہ چاہے ایل این جی کا ڈیسیجن ہو, چاہے آٹے کی پروکیورمنٹ کا ڈیسیجن ہو, انہوں نے رائٹ ٹائم پہ ڈیسیجنز نہیں دیے. انکمپیٹنٹ اس لیے میں کہتی ہوں کیونکہ جس طرح یہ فائنانس منسٹرز کی میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں کہ ابھی تک 4 سے 5 فائنانس منسٹرز چینج ہو گئے, جس طرح یہ بیوروکریسی کے ساتھ میوزیکل چیئرز کھیل رہے ہیں, باقی بھی ساری. ایک سولوشن جو ڈاکیومنٹیشن کا دیا ہے شہباز زیدی صاحب نے, کیا اس پہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ میں پہلے اپنی بات کروں, میں شہباز زیدی صاحب کو بھی رسپونڈ کروں گی, ان کو بھی. تیسری بات, میں جو 100% بلیو کرتی ہوں اور وہ شہباز زیدی صاحب شاید نہ بلیو کرتے ہوں کہ یہ حکومت سب سے زیادہ کرپٹ ترین ہے. انہوں نے شوگر کی بات کی, جس وقت شوگر کمیشن کی رپورٹ سٹارٹ ہوئی اس وقت شوگر کی پرائس کیا تھی 75-80, اب 150 پہ پہنچ گئی ہے. یہ شہباز زیدی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے اور خسرو بختیار نے اور ان کے باقی اتحادیوں نے پیسے نہیں کمائے. ابھی بھی شوگر کی پرائس جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے, انہوں نے جعلی ایکسپورٹ کی اور پھر زیادہ پرائس پہ امپورٹ کی. تو بالکل انہوں نے چینی میں بھی پیسے کمائے, کرپٹ پیسے, انہوں نے آٹے میں بھی پیسے کمائے, ادویات میں بھی پیسے کمائے. انہوں نے جمشید چیمہ صاحب نے اتفاق کر دی, جو بات کی وہ جھوٹ ہے. اور یہ چیز کو میں 100% کہتی ہوں کہ یہ فیک نیوز ہے, اور کل ہم نے اس پہ رد عمل بھی دیا کہ اتفاق شوگر میں کوئی نیوز ہے, بالکل فیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ملیحہ ہاشمی نے چیمہ صاحب وہ کہہ رہی ہیں فیک نیوز, یہ ملیحہ ہاشمی نے بھی ٹویٹ کی اور ہم نے اس کے اوپر فوری ٹویٹر کو رپورٹ کیا کہ دس از فیک نیوز. ان کے جتنے مشیر ہیں نا اور جتنے میڈیا کے اسپوکس پرسن ہیں, ان کو عمران خان صاحب نے سکھایا ہے کہ آئیں اور ایشو کو کیسے سپن کریں اور دوسروں پہ جھوٹ بولیں. تو یہ انکمپیٹنٹ بھی ہے, کرپٹ بھی ہے.
डॉक्यूमेंटेशन पे भी अगर बात कर लेते। मेरी बात सुने, इससे पूछें, इनसे ये पूछे कि डॉक्यूमेंटेशन पे तैयार क्यों नहीं होते। होनी चाहिए। that is I very important. 100% agree शब्बर ज़ैदी साहब कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो पॉलिटिक्स, मैडम आपकी बेटी है, I personally believe कि होनी चाहिए, because जो लोग टैक्स देते हैं वो तो बिलीव करते हैं डॉक्यूमेंटेशन को। मैं तो इंडोर्स करती हूँ डॉक्यूमेंटेशन को। सारे एक साथ है, मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में करप्शन के लिए आप सब एक साथ हैं, मैं ये कह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये नहीं कह सकते कि आप अलग हैं, ये आपकी मिलें भी अनडॉक्यूमेंटेड है, इनकी भी मिलें अनडॉक्यूमेंटेड है, मैं ये कह रहा हूँ। एक बात की शब्बर ज़ैदी साहब, आपने नवाज शरीफ साहब का दौर का डिस्कस किया, तो मुझे इतनी इकोनॉमी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि नवाज शरीफ साहब